الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے اوپر احسان فرمایا کہ ان کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار احسان فرمائے، اتنے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان احسانات کے بدلے احسان جتلایا بھی نہیں کہ میں نے میرے بندو تم پر کتنی نعمتیں نازل کی، تمہیں کتنی نعمتوں میں رکھا، تم پر کتنے احسانات کیے، اللہ رب العزت نے کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ ان لوگوں میں اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت پر اللہ رب العزت نے احسان جتلایا کہ میرے بندو یہ میرا احسان ہے، میں اپنے محبوب کو تمہارے درمیان مبعوث فرما رہا ہوں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن ان میں محبوب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ جو محبوبیت کی خلت ہے، پوشاک ہے، یہ ہمارے آقا و سردار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو، آپ کے مقام کو، آپ کی شان کو اتنا بلند فرمایا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے آقا و سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے نام کو بلند فرمایا۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی کہ باقی انبیاء کو بھی وہ شان عطا نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان ذکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو ناموں سے پکارا، یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے نام لے کر ان کو مخاطب کیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایہا الرسل، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ اللہ نے نام نہیں لیا، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء کرام جو تشریف لائے، جب وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق پہنچائی تو اس قوم کے اندر بعض ان کے ساتھ ہو گئے اور بعض نے ان کی مخالفت کر دی۔
جو مخالف تھے انہوں نے اعتراضات بھی کر دیے۔ جب اعتراضات ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہی انبیاء کرام کی زبان سے ان اعتراضات کے جوابات دلوا دیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک نبی کے بارے میں فرماتے ہیں قال یا قوم لیس بی سفاہا، کہ اے قوم میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو ولیکنی لیس بی سفاہا، وہ خود جو نبی ہیں خود صفائی پیش کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے محبوب کا تذکرہ آیا تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ یہ تو بہت بڑا شاعر ہے، یہ تو شعر و شاعری کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا میرے محبوب اس کو یہ جواب دے دیجئے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اللہ خود اس انسان کو جواب دے رہے ہیں۔ تو جب کسی اور نبی کے اوپر اعتراض ہوا، انہی انبیاء کے زبانی جواب دلوایا، جب اپنے محبوب کی ذات کے اوپر بات آئی تو اللہ نے خود جواب عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی جتنے انبیاء تشریف لائے تھے اللہ رب العزت نے ان کو مختلف فضیلتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ تمام فضیلتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی، بلکہ ان سے بڑھ کر ایسی فضائل بھی عطا فرمائے جو سابقہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے تھے۔ آپ دیکھیں کہ سابقہ جتنے انبیاء تشریف لائے ان کو معراج ہوا، یا تو وہ معراج روحانی تھا یا منامی تھا، اور اگر جسمانی تھا تو مکمل نہیں تھا، آدھا تھا۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی اللہ رب العزت نے کامل معراج عطا فرمایا۔ آدھے معراج سے کیا مراد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر لے گئے۔ لیکن جب اپنے محبوب کو معراج کی باری آئی تو فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، اتنا بلندی پر اللہ فرماتے ہیں میں لے گیا کہ وہ سدرۃ المنتہی جس کے پاس جنت مأوی ہے، پھر اتنا قرب عطا فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ محبوب اور محب کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جتنا کمان کے دو تیروں کمان کے دو کناروں کے درمیان ہوتا ہے یا اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند ان کو مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں سابقہ انبیاء جتنے تشریف لائے ان کی جو دعوت تھی وہ علاقائی دعوت تھی، مخصوص علاقے تک محدود تھی، مخصوص قبیلے تک محدود تھی، یا مخصوص شہروں تک محدود تھی، یا مخصوص لوگوں کے اندر تھی، علاقائی دعوت تھی۔ لیکن جب اپنے محبوب کی دعوت کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوب عالمین بنا کر بھیج دیا، فرمایا یا ایہا الناس، اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ استعمال کیا جس میں پوری انسانیت شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں رکھا، عالمی دعوت عطا فرمائی، علاقائی نہیں عالمی۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء جب تشریف لائے تو وہ اس مخصوص اور محدود حصے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، لیکن آقا و سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ کو ہم نے عالمین جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔